اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اپریل 1983 کی 22 تاریخ ہے اور آج کا خصوصی درس علامہ اقبال کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ اگر ہماری قوم احسان فراموش نہ ہوتی تو یہ وہ دن تھا کہ جسے اس کے شایان شان نہایت شوقت اور حشمت سے منایا جاتا۔ ہماری پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ اہم اور عظیم دن کوئی اور ہے نہیں۔ اس کا اندازہ اس طرح سے لگائیے کہ تصور میں لائیے ایک ایسے شخص کو جو کسی لق و دق صحرا میں تنہا مصروف سفر ہو اور راستہ گم ہو چکا ہوا ہو۔ دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آ رہا ہو جو اسے راستہ بتائے۔ اس کے کرب اور اضطراب، پریشانی اور سراسیمگی کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کیا کیفیت ہوگی اس کی۔ یہ کیفیت ایک فرد کی نہیں تھی، پوری کی پوری ملت معدود کر لیا جائے تو ہندوستانیہ کے مسلمانوں کی، اور ویسے تو سارے عالم اسلام کی یہی کیفیت تھی۔ ایک کارواں تھا پیہم مصروف سفر، اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے۔ تو اس کے حصے میں تکان کے سوا اور کیا آ سکتا تھا۔ ایک کشتی تھی بھنور میں پھنسی ہوئی، مسلسل محو حرکت، لیکن ساحل کی طرف قدم نہیں بڑھ رہا تھا، اس لیے کہ اس کو ساحل کا پتہ نشان بھی نہیں تھا۔ وہ ایک حرکت، جوش، خروش، ولولہ، یہ سب کچھ تھا، لیکن ایک بگولے کا سا گوشت کہ جس میں تقریب کے سوا کوئی تعمیری شے نہیں ہوتی۔ مدتوں تک قوم اسی قسم کی حرکت اور حیرانی میں محو تھی، کوئی نشان دینے والا نہیں تھا۔ کیفیت پوری ملت کی خود اس نشان دینے والے نے اس سے پہلے ادا کی تھی کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے تھے کسی مرد راہ داں کے لیے۔ اور ایسی قوم کی ترسی ہوئی حالت میں یہ مرد راہ داں خود آیا اور اس نے اس کو راستے کا نشان بھی دیا، منزل کا سراغ بھی دیا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ خطہ زمین ملا، جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، یہ منزل نہیں تھی۔ یہ خطہ زمین اس منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ تھا۔ جو نشان راہ اس نے دیا ہے کہ جس کا اتنا عظیم احسان ہے، جس کو میں اس طرح سے یاد دلا رہا ہوں، جس کی وہ یہ تھا کہ صدر اول کے بعد اسلام میں دور ملوکیت آیا تو دین مذہب سے بدل گیا، اور 1000 سال تک ہمارے ہاں مذہب ہی چلا آ رہا تھا۔ اس مرد راہداں نے آ کر یہ بتایا کہ اسلام مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ نظام زندگی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے احکام و اصول و اقدار کو اپنی مملکت میں نافذ کیا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے اس مملکت کی ضرورت ہے، اور مملکت کے لیے خطہ زمین کی ضرورت ہے۔ لہذا خطہ زمین یا اس میں مملکت اس مقصد کے حصول کا ذریعہ تھی، مقصود بالذات نہیں تھی۔ یہ تھا وہ نشان راہ جو اس نے دکھایا تھا کہ اسلام نام ہے خدا کے احکام و اصول و قوانین و اقدار کو عملاً نافذ کرنے کا، اور وہ ایک مملکت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ نشان دیا تھا اس نے اس ملت کو۔ اس اعتبار سے
اس مرد راہ داں کا احسان ملت اسلامیہ ہندیہ پر ہی نہیں، عالمگیر انسانیت پر ہے۔ پوری انسانیت کی یہی کیفیت تھی اور آج تک یہی کیفیت ہے۔ اس نے انہیں بھی متنبع کیا تھا اور بتایا تھا کہ تم کس تباہی کی طرف جا رہے ہو، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نااستوار ہوگا۔ یہ دیار مغرب کے رہنے والوں سے کہا تھا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان ہے۔ تو گویا یہ عالمگیر تنبؤ اور تنذیر تھی جو اقبال نے کہا کہ تم تباہیوں کی طرف جا رہے ہو۔ خصوصیت سے اس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک نشان راہ اور سراغ منزل دیا۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے وہ جو ذرائع تھے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے انہی کو مقصود بالذات سمجھ لیا۔ ایک خطہ زمین، اس میں اپنی مملکت، اپنی سلطنت، کہ جس مقصد کے لیے یہ مملکت اور سلطنت تھی وہ نگاہوں سے اسی طرح اوجھل ہو گیا جس طرح سے پہلے اوجھل تھا۔ لیکن اقبال کا یہ احسان ہے کہ اس نے یہ نشان تو کم از کم دے دیا۔ عزیزان من، آج تو ہماری سڑکوں پر، شہر کے بازاروں میں، گلیوں میں بجلی کے کھمبے ہیں، کمکمے روشن ہیں۔ وہ بجلی گھر میں ایک الیکٹریشین ایک بٹن دباتا ہے تو سارے کمکمے بیک وقت روشن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بچپن کے زمانے میں یہ بجلی کے کمکمے نہیں ہوتے تھے سڑکوں پر، مٹی کے تیل سے جلنے والی لیمپیں ہوتی تھی۔ لیمپوں کا جلانے والا سر شام آتا، ایک ایک لیمپ کو روشن کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا، اور وہ آخر میں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا اور اس کی جلائی ہوئی لیمپیں رات بھر ان راستوں کو روشن رکھتی۔ تاریخ انسانیت نام ہی ہے ان چند لیمپ روشن کرنے والے لوگوں کا، کہ جو ان تاریکیوں میں اپنے خون جگر سے یہ دیے جلاتے ہیں اور جلانے کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ان کا اپنا مفاد ہی اس میں کچھ نہیں ہوتا، انہیں خود تو اس روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو خود چراغ ہوتے ہیں۔ وہ جس طرح سے وہ لیمپیں جلانے والا میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ جلانے کے بعد وہ تو چلا جاتا ہے، اور جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں ان راستوں پہ وہ ان کے لیے لیمپیں جلاتا ہے۔ اور یہی چیز ان لوگوں کی ہے، اسی کا نام انسانیت ہے۔ ہم باقی تو سارے شہروں میں چلنے والے ہیں، لیمپیں روشن کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ قدم قدم پہ جلاتا ہوں خون دل کے چراغ، یہ سوچ کر کوئی پیچھے بھی آ رہا ہوگا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ ان کے لیے شمع روشن کرتے ہیں اور کر کے چلے جاتے ہیں۔ بہت بڑا احسان ہے ان لیمپیں روشن کرنے والوں کا عزیزان من۔ اور پھر اس مرد راہ داں کے دل میں تو ملت کا اتنا درد تھا کہ وہ اس کا اضطراب اور کرب ان کو کسی ایک کروٹ سونے نہیں دیتا تھا۔ مجھے تو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان کی جوتیاں سیدھا کی میں نے، وہ دیکھی ہے کیفیت۔ واقعہ سچ مچ وہ بچوں کی طرح روتے تھے جب ملت کی کیفیت ان کے سامنے آتی تھی۔ سارا کلام اسی سے بھرا ہوا ہے۔ ارمغان حجاز کی یہ سادہ سی نظم دیکھیے، اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ حالت کیا ہو گئی ملت کی، اور پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ یہ کیوں حالت ہو گئی، اور یہ ہے اصل چیز کہ جو اس نے تشخیص کی ہے اور مرض کا سبب بھی بتایا ہے۔ حالت اس نے بیان کی ہے کہ آتی ہے دم صبح و ندا صدا عرش بری سے، ملت اسلامیہ سے کہتے ہیں کہ کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک،
مہرو مہو انجم نہیں محکوم تیرے کیوں، کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک، اب تک ہے رواں گرچہ لہو تیری رگوں میں، نئے گرمی افکار نہ اندیشہ بے باک۔ یہ کیفیت پوری ملت اسلامیہ کی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ اس مرض کا سبب بتاتے ہیں کہ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری۔ یہ تھے اسباب اس مرض کے، تشخیص بھی کی، اسباب بھی بتائے۔ یہاں تو 3 چیزیں گنائی ہیں، کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری، ملوکیت اور احبار و رہبان، اور دوسرے مقام کے اوپر ایک اور اضافہ بھی کیا ہے جو ملوکیت کا خاص ہے۔ ملوکیت کے ساتھ آتی ہیں یہ چیزیں عزیزان مان، اور وہ ہے کہ 4 مرگ اندر پے این دیر میر، 4 اسباب، 3 تو پہلے ہم نے دیکھ لیے، اب چوتھا بھی ہے اس کے ساتھ۔ 4 مرگ اندر پے این دیر میر، سوز خارو والیو ملاو پیر۔ صدر اسلام کے بعد جب خلافت ملوکیت سے بدلی ہے تو ملوکیت کے ساتھ ہی یہ تمام لعنتیں آ گئیں، نظام سرمایہ داری اور نظام پیشوائیت۔ سرمایہ داری اور ملوکیت تو جڑواں بچے ہوتے ہیں، اور پیشوائیت کے سہارے پہ یہ زندہ رہتے ہیں اور قائم رہتے ہیں۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ دیکھیے، شخصی حکومت خواہ اس کا نام کچھ بھی کیوں نہ رکھ لیا جائے، وہ ملوکیت کے سہارے ہی زندہ رہ سکتی ہے، ورنہ ممکن نہیں کہ کوئی ایک فرد اٹھ کر لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا چلا جائے اور وہ ممیاتے ہوئے چلے جائیں اس کے آگے آگے اور سار اٹھا کر نہ دیکھیں۔ اتنی قوت تو کسی ایک شخص میں اور اس شخص کی قوت میں اس شخص کے ذرائع میں ہو نہیں سکتی۔ یہ کس طرح سے ہوتی ہے؟ فرعون کو حامان کا سہارا چاہیے، وہ اپنی رسیوں کو اژدہا بنا کر دکھاتا ہے، وہ سلطان کو ذل اللہ علی الارض کہتا ہے، یہ زمین پر خدا کا سایہ ہے، یہ اس کو جو کچھ ملا ہوا ہے یہ خدا کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ عیسائیوں کے بادشاہ کو جب تک چرچ کے کلیسا کا وہ پادری آ کے وہ مقدس پانی نہیں چھڑکتا اس کے اوپر، اس کی بادشاہت میں جواز نہیں ہوتا۔ راجا کے ماتھے پہ جب تک برہمن تلک نہیں لگاتا سندل کا، اسے مہاراجا تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے جس قسم کے ظلم اور تعدی اور استبداد و اصطلاح و سلب و نہب کرانا ہوتا ہے، اس کے لیے فتویٰ لے لیتا ہے وہ ان مذہب کے رہنماؤں سے، خود بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ تو خلافت جب ملوکیت میں بدلی ہے ہمارے ہاں بھی، تو اس کے بعد یہی 4 بلائیں تھیں جو اس کے ساتھ آ گئی، یہ خود آئی اور 3 بلائیں جو اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں وہ بھی ساتھ آ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت یا ملوکیت جو ہے اس کی گرفت انسان کے جسموں پر ہوتی ہے، یہ مذہبی پیشوائیت ہے جس کی گرفت اس کے اعصاب پر ہوتی ہے، اس کے قلب پر ہوتی ہے، اس کے دماغ پر ہوتی ہے، اور یہ گرفت بڑی محکم ہوتی ہے۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شعوری طور پر ہم اس کی گرفت سے سمجھتے ہیں کہ نکل گئے ہیں، کوئی ایسا وقت جب آ جائے تو آپ دیکھیے گا غیر شعوری طور پر ہم اس کے پنجے میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال تو ابھی ابھی ہمارے سامنے آئی، پچھلے دنوں ہمارے ہاں کی بعض خواتین نے کراچی میں بالخصوص وہ اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے ایک جلوس نکالا تھا۔ مجھے اس سے واسطہ نہیں، بات میں کچھ اور کر رہا ہوں۔ اس جلوس کو خلاف قانون قرار دیا گیا، اس میں گرفتاریاں بھی ہوئیں، وہ جتنی خواتین گرفتار تک بھی ہوئیں انہوں نے بڑی ہنسی سے اس کو قبول کیا، نہ کسی کی آنکھ میں آنسو آیا، نہ کسی کے دل میں دھڑکن پیدا ہوئی۔
لیکن اس کے بعد ان کے متعلق ایک فتویٰ جاری ہوا، وہ جنگ اخبار میں چھپا تھا، میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے نظر آئے گا کہ ان کی گرفت کتنی گہری ہوتی ہے۔ جمعیت العلماء جموں و کشمیر کے مرکزی ڈپٹی چیف آرگنائزر مولانا عبد الرزاق چشتی نے فتویٰ دیا ہے کہ قانون شہادت کے خلاف حال ہی میں لاہور میں نکالے جانے والے جلوس میں جن شادی شدہ خواتین نے حصہ لیا ہے ان کے نکاح ٹوٹ گئے ہیں۔ اب انہیں جائز تصور نہیں کیا جانا چاہیے۔ مولانا نے ایسی خواتین کے شوہروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ نکاح کی تجدید کے لیے شرعی طریقہ کار اختیار کریں۔ ایک بیان میں مولانا نے کہا کہ جن خواتین نے جلوس میں شرکت کی ہے انہوں نے خدا اور قانون پاک کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک مقدس قانون کو چیلنج کیا ہے جو نہ خدا کا ہے نہ رسول کا ہے، چنانچہ ان کے نکاح جائز نہیں رہے۔ غلطی کی ان خواتین نے، اصل میں ان کو پہلے سے پتہ نہیں تھا، اگر علم ہوتا نا تو وہ ان کا جلوس نکالتی جو شادی شدہ تھی ہی نہیں، اور ان سے پھر کہتی کہ لو کر لو کیا کرتے ہو۔ میرا خیال ہے آئندہ وہ محتاط رہیں گی اس معاملے کے اندر۔ اس کے ساتھ مولانا نے کہا کہ جن سیاسی جماعتوں نے اجتماعی اور افراد نے نجی طور پر عورتوں کی حمایت میں جلوس میں شرکت کی ہے وہ بھی خدا اور اس کے رسول کے مجرم ہیں، انہوں نے مذہبی تعلیمات کی توہین کی ہے، اس لیے وہ پھانسی کے مستحق ہیں۔ تو وہ تجدید نکاح کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی، انہیں تو پھانسی مل جائے گی، وہ پھر مولوی صاحب نال نکاح کر دیں پھر۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی گرفت کتنی مضبوط، آپ حیران ہوں گے کہ اس سے پیشتر لکھی پڑھی خواتین، ان میں سے جو خواتین ایسی تھیں جن پر ابھی مذہب کی گرفت تھی، وہ آئیں، میں نے انہیں دیکھا کہ رنگ اڑا ہوا، دل دھڑک رہا ہے، پریشان خاطر ہو رہی ہیں، اور یہ صورت کہ جب نکاح ہی باقی جائز نہ رہا، میاں بیوی کے تعلقات ناجائز ہو گئے، تو یہ باقی عمر گزرے گی کس سے؟ وہ کانپ رہی تھیں، لرز رہی تھیں اس صورت سے۔ یعنی وہ جو حکومت نے ان کی گرفتاری بھی کی اور شاید میرا خیال ہے کہ کہیں جیل یا حوالات میں بھی بھیجا، اس کا انہیں کوئی قلق اور صدمہ نہیں تھا، کوئی اثر نہیں تھا اس کا۔ اس کا اثر اتنا تھا کہ وہ لرز رہی تھیں کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا۔ اور یہ تو ایک واقعہ ہے، ہمارے ہاں تو آئے دن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ غصے میں آ کے ایک شخص بیوی سے کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، 1 2 3، مولوی صاحب فتویٰ دے دیتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ٹوٹ گیا ہے تو اسی ہن گنڈ دے لینے آ گیا، انہوں خود ہی ہم باندھ لیں گے۔ کہنے لگے نہیں صاحب یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے۔ کیا ہوگا کہ یہ آپ کی بیوی، یعنی غصے میں طلاق طلاق اس نے کہا ہے، تو آپ کی بیوی، سنیے عزیزان من یہ اس فیصلہ، آپ کی بیوی ایک رات کے لیے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر کے اس سے ہم بستر ہوگی، صبح کو وہ اسے طلاق دے گا، پھر وہ آپ کے ساتھ تجدید نکاح کر سکے گی۔ میرے سامنے یہ واقعات آتے ہیں، بوڑھیا جسے دودھ پوت والی کہتے ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں، رو رہی ہے وہ بیچاری کہ میں نے کیا قصور کیا ہے صاحب۔ وہ غصے میں آ کے اس نے یہ کچھ کہہ دیا اور مجھ سے یہ کہا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے عزیزان من اس بیچاری خاتون کی حالت کا جس سے یہ کہا جائے، لیکن وہ کانپ رہی ہیں، لرز رہی ہیں۔ حکومت کا کوئی قانون اس کی خلاف ورزی، اس کی سزا یہ کیفیت نہیں قلب میں اس طرح کی پیدا کر سکتی جو ان کا یہ ایک فتویٰ کر سکتا ہے۔ یہ ہے ان کی گرفت۔ قرآن نے آ کر
جب ملوکیت کو ختم کیا تو اس کے ساتھ ہی نظام سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت کو بھی ختم کر دیا۔ اقبال نے یہ تقابل کیا ہے زمانہ قبل اسلام کے انسان کا اور اس کے بعد پھر اسلام نے آ کر جو کچھ ان سے کیا، بڑی بلیغ نظم ہے۔ مشکل یہی آ جاتی ہے کہ اس کا بیشتر کلام فارسی زبان میں ہے، اور فارسی زبان میں جب بھی کچھ میں کہوں کہا جاتا ہے کہ صاحب ترجمہ کیجئے۔ اب تو کبھی کبھی میں کچھ پنجابی کی بات کہتا ہوں تو ہماری بچیاں یہ کہتی ہیں کہ بابا جی یہ ترجمہ بھی تو کریا کرو نا۔ قوم گنگی ہو گئی ہے عزیزان من۔ وہ کہتا یہ ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ وہ پھول کی خوشبو تو پھول کے اندر رہتے ہوئے آتی ہے، اس کی خوشبو کی تلاش میں پتیوں کو مسل دیا جائے، خوشبو نہیں رہتی، ترجمے میں وہ بات نہیں رہتی۔ بود انسان در جہاں انسان پرست، ناقصو نابود مندو زیر دست۔ ایک مصرع ساری تاریخ بیان کر کے انسان پرست، انسان پرست تھا، اس لیے کسی کا اپنا نہ ذاتی تشخص تھا، نہ شرف تھا، نہ سعادت تھا، کچھ باقی نہیں رہی ہوئی تھی۔ رتبت کسرا و قیصر رہزنش، بند ہا در دست و پاؤ گردنش۔ ملوکیت کی یہ کیفیت تھی کہ جکڑی ہوئی تھی اس نے اپنی زنجیروں میں ان کے ہاتھ پاؤں گردنیں، اور اس کے ساتھ کاہنوں پاپاؤ سلطانوں امیر بہرے یک نخچیر صد نخچیر گیر۔ بادشاہ، سلطان، ملا، پیر، سرمایہ دار، ایک بیچارہ یہ شکار اور 100 شکاری اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ از غلامی فطرت او دوں شدہ، کیا مصرع ہے، نغمہ اندر نئے او خون شدہ۔ غلامی سے اس کی فطرت ہی بڑی پست ہو گئی تھی، اس کے نئے میں، اس کی بنسری میں نغمے تو تھے، لیکن وہ اس استبداد تھے جم کر خون بن گئے ہوئے تھے انسان کے۔ یہ انسان کی کیفیت تھی بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ نقش قرآن تا دریں عالم نشست، نقش ہائے کہنو پاپا شکست۔ قرآن کا نظام آ کر مسلط ہوا تو یہ تمام نقوش باطل جو تھے وہ اس طرح مٹ گئے جیسے سورج کے طلوع ہو جانے سے تاریکیاں مٹ جاتی ہیں۔ معاف رکھیے گا، میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس سے تو خون کے آنسو آنے لگتے ہیں۔ پھر یہ خلافت اسی ملوکیت کے اندر بدل گئی، اور وہ اس تعجب سے کہتا ہے اقبال کہ تاریخ کی یہ ستم ظریفی دیکھیے کہ جنہوں نے خود یہ باطل کے تختوں کو توڑا تھا، خود طلسم قیصر و کسریٰ شکست اور خود سر تخت ملوکیت نشست۔ وہی قوم کے خود ابھی کل کی بات ہے کہ اس نے قیصر و کسریٰ کے ان تختوں کو توڑا تھا، پھر اس کے بعد یہ ان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو میدان عقیدت سے انہوں نے اٹھایا، جوڑا، اکٹھا کیا، اور پھر انہی تختوں کے اوپر خود بیٹھ گئے۔ جب میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، شخصی حکومت میں یا ایک فرد میں یا کوئی بھی اس کا نام رکھ لیجئے آپ، اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اتنے انسانوں کو، کروڑوں کے بعد انسانوں کو یوں جکڑے رکھے۔ یہ مذہبی پیشوائیت ہے جو اس میں یہ سند عطا کرتی ہے۔ یہ السلطان ذل اللہ علی الارض، آپ کے ہاں مسلم، یہ سارے جتنے بھی سلاطین تھے، یک لخت قرآن کے خلاف تھا یہ نظام حکومت۔ قرآن کی روح سے کسی انسان کو دوسرے انسان پر حق حکومت ہے ہی نہیں، حق حکومت صرف خدا کی کتاب کو ہے۔ یہ آ کر بیٹھے، انہوں نے ان کے گلے میں سنہری ہار ڈالے، ممبر و محراب سے ان کے حق میں دعائیں کی، ان کو زمین پر آسمان کا سایہ قرار دیا۔ یہی نہیں بہت آگے بڑھے۔ تاریخ یافعی میں ہے کہ سلطان یزید بن عبد المالک کے ہاں ایک 40 شیوخ کا ایک وفد آیا، جس نے آ کر ان سے کہا کہ صاحب اسی دنیا میں نہیں،
بادشاہوں سے قیامت میں بھی ان کے جرموں کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اندازہ لگایا یہ پیشوائیت کس طرح استحکام کا سامان فراہم کرتی ہے انسانی حکومتوں کو۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا مناظر حسن گیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہی دنوں محدثین کا ایک بڑا گروہ پیدا ہو گیا تھا جس نے اس عقیدے کو اپنا دین بنا لیا تھا۔ چنانچہ ابو بکر جساس اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا اس کے ساتھ یہ بھی خیال تھا کہ ظلم و جور اور بے گناہ لوگوں کے قتل وغیرہ افعال کا صدور بادشاہ وقت سے اگر ہو تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا شرعاً صحیح نہیں ہے۔ فتویٰ تھا یہ۔ ہاں بادشاہ کے سوا عوام کو ٹوکنا درست ہے، اور وہ بھی صرف زبان کی حد تک۔ ہتھیار تو بہرحال کسی بادشاہ کے مقابلے میں اٹھانا شرعاً جائز ہی نہیں ہوتا، یعنی اس سے مواخذہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھے فتاویٰ جو ان لوگوں کی طرف سے صادر ہوتے تھے۔ تو اسی بنا پر مذہب پر قوم کو مذہب پرست بنایا جاتا تھا۔ وہ قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، قیامت کا عذاب، یہاں سے وہاں تک، اور ان کے تختوں کی چولیں مضبوط کی جاتی تھی اس قسم کے فتووں سے۔ یہ ہوتا ہے ملوکیت کے ساتھ یہ جو لعنتیں آتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس تمام دوران میں کوئی ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہوگی، لیکن استبداد کا یہ عالم ہے کہ جہاں آپ کی ملوکیت پیشوائیت کی تاریخ کی اتنی ضخیم کتابیں ہیں کہ کمرے بھر جائیں ان سے، ان لوگوں کا نام تک کہیں نہیں آتا جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور قرآن کی آواز بلند کی تھی۔ ملوکیت کا استبداد کرتا ہی یہی ہے، آواز نہیں اٹھانے دیتا۔ ان کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کچھ لکھا تھا، ان کی کتابوں کا ایک ورق کہیں آپ کو نہیں ملتا تھا۔ انہی کی کتابوں میں جہاں یہ کچھ گالیاں ان کو دیتے ہیں تو ان کا نام سامنے آتا ہے کہ انہوں نے یہ، وہ کہتے یہ ہے کہ دیکھیے یہ کہتے تھے، یعنی وہ جو قرآن کی بات کہتے تھے، نہایت طنز اور تان سے نام لیا۔ ہم نے کہا شکریہ آپ کا، آپ کے اس طنز و تان سے ان کا نام تو کم از کم سامنے آ گیا۔ کچھ معلوم نہیں کہ ان بیچاروں نے کیا کہا اور کیا نہ لکھا۔ بہرحال اس حالت میں چلے آ رہے تھے ہم 1000 برس سے کہ اس مرد راہ داں کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا، کیسے انداز میں بات کہہ گیا ہے کہ میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آشوب۔ واہ، اس کو بھی یہ اعجاز نصیب ہوا تھا، نغمہ جبرائیل آشوب، وہ نغمہ کہ وہ اگر کہہ دوں کہ اور تو اور جبریل بھی اضطراب میں آ جائے، میرے گلو میں ہے ایک نغمہ جبرائیل آشوب۔ تو اس نے صبح تو پہلے کہا تھا کہ سنبھال کر جسے رکھا ہے لامکاں کے لیے، لیکن پھر خود ہی اس نے سوچا کہ نہیں، وقت آ گیا ہے کہ میں اس مکان میں بھی اس نغمے کو بلند کروں، اور اس نے پھر اس نغمے کو بلند کیا۔ اقبال کا سارا کلام ملوکیت، سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت کے خلاف احتجاج کی صدا نہیں، انقلاب کی آواز ہے۔ ملوکیت کے متعلق تو اتنے شد و مت سے اس نے کہا، اور کہنا چاہیے تھا، اسلام کے خلاف سب سے بڑا حربہ ملوکیت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہنوز اندر جہاں آدم غلام است، نظامش کام و کارش ناتمام است۔ مسلمانوں کے ممالک میں ہی نہیں، ساری دنیا میں وہ کہتا ہے کہ انسانوں کی حکومت ہے، اور اس کا نام کچھ بھی آپ رکھ دیجئے، وہ ملوکیت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسی لیے انسان کا نظام بہت خام ہے ابھی۔ غلام فقر آں گیتی پناہ ہم، میں تو اس کا غلام ہوں جس نے کائنات کو یا اس دنیا کو پناہ دی کہ در دینش ملوکیت حرام است۔
ایک مصرے سے جڑ کاٹ کے رکھ دی. میں آج کے اس مختصر سے وقت میں ان چاروں گوشوں میں سے ملوکیت، سرمایہ داری، ملا اور تصوف میں سے صرف یہ ملا کو لوں گا، کیونکہ اس دور میں اس کی اہمیت خاص طور پر زیادہ بڑھ کر سامنے آئی ہے. میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ اقبال جب ملا کے خلاف کچھ کہتا ہے، یا میں بھی دہراتا ہوں، تو وہ کسی خاص فرد، خاص فرقہ، خاص جماعت کے خلاف وہ طنز اور تشنیع نہیں ہوتی. ملاازم ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے، ایک مکتب ہے، ایک مذہب ہے. یہ اس کے خلاف ہے جو اقبال نے بھی جو کچھ کہا اور میں بھی جو اس کو دہراتا ہوں. اسلام نام ہے قرآن کریم کی روشنی میں عقل و فکر سے کام لینے کا. ملاازم کی انسٹیٹیوشن میں نہ قرآن سے واسطہ ہوتا ہے، نہ عقل و فکر سے کوئی تعلق ہوتا ہے. اب جس انسٹیٹیوشن کی یہ کیفیت ہو، اقبال اس کے خلاف صدائے احتجاج کیوں نہ بلند کرے گا؟ اور میں قرآن کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس کو کیوں نہ دہراتا چلا جاؤں گا؟ میں نے بھی ساری عمر یہی کچھ کیا. عقل و فکر کے خلاف یہ کس طرح سے لاٹ لیے پھرتے ہیں. کسی عام پکی روٹی کے ملا کی بات نہیں میں کر رہا. مدینہ منورہ کی اسلامی یونیورسٹی کا صدر اس نے اعلان کیا تھا کہ زمین ایک جگہ پر قائم ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگا رہا ہے. اگر کوئی شخص اس کے خلاف تصور کرے تو اسے پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے. جو یہ کہے کہ زمین گردش کرتی ہے، مدینہ منورہ کی اسلامی یونیورسٹی کے صدر کہ جو یہ کہے، یہ وہ گیلیلیو نے کہا تھا 300 سال پہلے عیسائیت میں کہ زمین حرکت کرتی ہے، تو وہاں کے ملاؤں نے اس کو، آپ معلوم ہے، تو پھانسی لگے تھے دینے، بچ گیا بیچارہ. یہ وہ کہتے ہیں کہ اسے پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے. سعودی عرب ہی کی ایک اخبار میں صدر یونیورسٹی یعنی شیخ عبدالعزیز بن باز کا ایک مضمون شائع ہوا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چاہے کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہو گئی ہو، لیکن اب بھی اگر لوگوں کو صحیح راستے پر لایا جائے تو کوئی حرج نہیں. بنی نوع انسان خود دیکھتے ہیں کہ زمین اپنی جگہ ساکت ہے. آپ نے مزید، اور سورج اس کے گرد گردش کر رہا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے. آپ نے مزید لکھا کہ آج کے دعویٰ کے بموجب زمین اگر گردش کرتی ہوتی تو پھر شہر، درخت، پہاڑ، دریا اور سمندروں میں استقامت نہ ہوتی. اگر زمین گردش کرنے لگے تو مشرق کے شہر مغرب میں اور مغرب کے شہر مشرق میں دیکھنے لگے. مدینہ کی اسلامی یونیورسٹی کے چیئرمین، صدر، چانسلر کچھ کہیے، آج وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ مانے کہ زمین گردش کرتی ہے، اسے پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے. اب اندازہ لگائیے، یہ انسٹیٹیوشن ہے وہ ملاازم کی جس کی میں بات کر رہا ہوں، کسی فرد کی بات نہیں. یہی نہیں، یہ ہر مولوی صاحب یہی مانتے ہیں کہ زمین ساکت ہے اپنی جگہ اور سورج گردش کرتا ہے اس کے گرد. اور اس مسئلے کو مذہبی ایسا بنا لیا کہ جو اس کے خلاف تسلیم کرے اس کو پھانسی دے دینی چاہیے. یہ تھا وہ دور ہمارا ملوکیت کا، جس میں وہ ایک نیا اسلام وجود میں آیا. اقبال اسے عجمی اسلام کہہ کر پکارتا ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ کسی خاص مقام کا وہ اسلام ہے. عرب کے مقابل میں عرب وہ کہتا ہے صحیح دور خلافت کے زمانے کا اسلام، صدر اول کا اسلام، اور اس کے بعد کا جو دور ملوکیت ہے، جو اسلام اس میں وضع اور ایجاد ہوا ہے، اسے وہ
اجمی اسلام کہہ کر پکارتا ہے۔ اقبال کے کلام میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے اجمی اسلام، اور یہ اصطلاح بڑی کثرت سے استعمال انہوں نے کی ہے، اس سے مراد ہوگا یہی اسلام جو ہمارے دور ملوکیت میں وضع ہوا تھا۔ اس دور کے اسلام کی کیفیت یہ کہ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، سارے شعبے، تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام۔ کیا بات! لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، لیکن حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ اجمی اسلام نے یہ کر دیا اس کے ساتھ۔ یہ مذہبی پیشوائیت کرتی یہ ہے، پہلے مذاہب میں تو ان کو کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی کہ اس مذہب کی جو آسمانی کتاب ان کو نبی کو ملی تھی وہی اپنی اصلی حیثیت میں باقی نہیں رہی تھی، اس لیے ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ جو کچھ جی چاہے اپنے ہاتھ سے وہ لکھیں اور اس کو وہ کہہ دیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، خدا کے احکام ہیں، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کے ہاں یہ مشکل پڑی کہ کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا۔ اب کتاب کے اندر تو وہ الفاظ موجود تھے، وہ کلام موجود تھا، وہ تعلیم موجود تھی، اب یہ کیا کرتے؟ تو ٹیکنیک یہ کی گئی کہ الفاظ تو اسی طرح سے رہنے دیے جائیں، الفاظ کا مفہوم بدل دیا جائے۔ آپ نے کبھی غور نہیں فرمایا یہ مفہوم کیسے بدلا، اس بدلنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کے ہاں ہر مسجد سے 5 دفعہ کم از کم دن میں بڑے بڑے اونچے میناروں سے ان کے اوپر بھی 4 لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد ساری دنیا کے مسلمانوں کے ملکوں کے اندر، اور اب تو غیر مسلموں کے اندر بھی ہے، ہر گلی محلے میں، شہر میں، قریے میں، دیہات میں، ہر جگہ مسجد پہ مینارہ یا یہ لاؤڈ سپیکر 5 دفعہ کم از کم دن میں وہاں سے مؤذن اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ اعلان سن کے کبھی آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی حرکت، کوئی حرارت پیدا ہوئی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ الہ کا کر دیا پرستش کے قابل۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ پرستش کے قابل کوئی نہیں خدا کے سوا، بالکل ٹھیک ہے۔ اس اعلان سے بگڑتا کیا ہے کسی کا؟ یہ انقلاب آفریں اعلان تھا، بنیاد اس اسلام کی کہ جس نے انسانیت کی ہر قسم کی حکومت کو اور اقتدار کو مٹا دیا۔ الہ کے معنی ہیں عربی زبان میں قرآن کی روح سے وہ جسے اقتدار حاصل ہو۔ مؤذن اعلان کرتا تھا یہ کہ میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ دنیا میں خدا کے سوا کسی کو حق حکومت حاصل نہیں ہے۔ 5 دفعہ دن مینارے پہ کھڑا ہو کر، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو زلزلہ انگیز اعلان ہے صاحب، یہ تو تاج و تخت کے پاؤں کو ہلا دینے والی چیز تھی۔ ملوکیت کے دور کے اندر یہ اعلان جائز کیسے ہو سکتا تھا، روا کیسے پا سکتا تھا، اور بند کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تو قرآن میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ الہ کے معنی ہے وہ جس کی پرستش کی جائے، اور مسلمان بہرحال بت کی پرستش تو نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ سب کچھ وہ بتوں کی جگہ وہ کھڑے بت ہوتے ہیں، ہم نے لٹائے ہوئے بت ہیں، اور ان کی جو پرستش ہم کرتے ہیں تو ان سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال بت پرستی تو مسلمان نہیں کرتا، مطمئن ہے خدا۔ الہ کا ترجمہ کر دیا وہ جس کی پرستش کی جائے، عبادت کا ترجمہ کر دیا پرستش، اور اس کے بعد یہ بالکل معصوم الفاظ ہو گئے۔ اقبال ان چیزوں کے پیچھے لگتا ہے کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، وہ مجاہد کی اذان تھی۔
پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ دوسری جگہ اسی کو غور انداز میں بیان کرتا ہے کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ قرآن سمجھ میں آتا ہے عزیزان من جب پہلے ہر غیر قرآنی تصور کو ذہن سے نکال دیا جائے۔ یہ خدا بڑا غیور واقعہ ہوا ہے، وہ کسی ایسے مکان میں نہیں آتا جس میں پہلے کوئی بس رہا ہو، کیوں جھگڑا مول لے، تو پہلے ان کو نکالیے میں پھر آؤں گا۔ کعبے میں حضور نے قدم نہیں رکھا تھا جب تک کہ وہاں کے پہلے بتوں کو باہر نہیں نکال دیا تھا۔ توحید کے معنی یہی ہیں کہ ہر قسم کے غیر قرآنی تصور کو پہلے دماغ سے نکال دیا جائے۔ اور اب توحید جو لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں، خدا کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے، تو آپ سوچ لیجئے کہ اس کے معنی کیا ہوئے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں سمجھانے کی کوشش تو کرتا ہوں اسے کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ توحید کے معنی ہیں کہ خالص خدا کی حکمرانی، لیکن وہ کہتا ہے کہ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ وہ رمز شوق جو پوشیدہ لا الہ میں ہے، طریق شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے۔ یہ فقہ کا مسئلہ بن گیا سارا آگے توحید جو تھی۔ مزاروں سے مرادیں مانگنا یہ توحید کے خلاف ہے، یہ ٹھیک بات ہے۔ انسانوں کو صاحب اقتدار ماننا یہ توحید کے خلاف نہیں ہے۔ تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ جاوید نامہ میں اقبال کے ہاں ایک نظم ہے، ترکی کے مدبر سعید حلیم پاشا کے الفاظ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اس میں وہ صحیح تصویر ملا کی انسٹیٹیوشن کی، ملا ازم اسے آپ کہہ لیجئے، اب وہ چند اشعار میں بڑی جامعیت سے اس کی پوری تصویر کھینچ دی ہے کہ دین حق از کافری رسوا ترست۔ دین حق اسلام کفر سے بھی زیادہ رسوا ہو گیا ہے ہمارے ہاں۔ کیوں؟ زاں کے ملا مومن کافر گرست۔ دین حق تو کافر کو مومن بناتا تھا، اور اس کا مسلک یہ ہے کہ وہ ہر مومن کو کافر بناتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو کافری سے بھی رسوا تر ہے۔ کیفیت یہ کہ شبنم ما در نگاہ ما یا مست، ہم تو ایک ایک قطرے کو بھی غنیمت سمجھتے ہیں جو شبنم کا ہو۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، بڑا قیمتی سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو ہماری شبنم بھی سمندر ہے، اور از نگاہ او یمے ما شبنم است، وہ ہمارے سمندر کو بھی شبنم کے قطرے بنانا چاہتا ہے صاحب۔ اپنے فرقے کے چار جو ٹائی ٹوٹرو جنہوں کہتے ہیں پنجاب، وہ تو جنتی، اور باقی سارے کے سارے وہ جو پھر ایک حدیث بیان کر دی جاتی ہے نا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک ان میں سے ناجی صرف ہوگا، 72 کے 72 جہنم میں چلے جائیں گے صاحب۔ تو وہ تو شبنم کے قطرے ہیں نا جن کو یہ لے جا رہا ہے۔ سمندر کا سمندر تو پورا جہنم میں غرق کر دیتا ہے۔ جب کہتا ہے کہ از شگرفی ہائے آن قرآن فروش، دیدام روح الامیرہ در خروش۔ یہ جس قسم کی کرشمہ سازیاں، عجوبہ سازیاں، عیاریاں، تیاریاں یہ شخص کرتا ہے، کون؟ این قرآن فروش۔
تو جو یہ کرتا ہے قرآن کے ساتھ، میں نے دیکھا ہے کہ جبریل بیچارہ تڑپتا پھڑکتا تلملاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی قرآن فروشی۔ شعر یاد آ گیا، کہتا ہے کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، چرا کر یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزرو دلق اویس و چادر زہرا، یہی شیخ ہے۔ ہاں، اور اسی نظم کا اگلے شعر ہے کہ از زاں سوئے گردوں دلش بیگانہ اے، قرآن کا سرچشمہ علم جو ہے اس سے اس کا دل بالکل بیگانہ ہے، جانتا ہی نہیں ہے، نزد او ام الکتاب افسانہ ہے۔ کہتا ہے یہ قرآن پہلی امتوں کی کچھ کہانیاں ہیں جو اکٹھی ہوئی ہیں، سر ہمارا اس سے کیا تعلق؟ کفار عرب نے بھی رسول اللہ سے یہی کہا تھا کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ بھی اس کو قصے کہانیاں ہی سمجھتا ہے۔ بے نصیب از حکمت دین نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا دنیا کو، اس کی حکمت سے یہ بے نصیب ہے۔ آسمانش تیرا از بے کوکبی، اس کے آسمان پہ ایک ستارہ بھی نہیں ہے، اس قدر تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں۔ کم نگاہ ہو، غور فرمائیے کیا تصویر کھینچ رہا ہے یہ، کم نگاہ ہو کور ذوق کو ہرزہ گرد، بڑا تنگ نظر، یعنی جس کی تنگ نظری یہ کہ جس نے اس کی مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے آمین اونچی آواز سے کہہ دی، جھپٹ پڑے اس کے خلاف سارے کے سارے بھیڑوں کے چھتے کی طرح۔ اتنی نفرت ہوتی ہے ان کے دلوں کے اندر، وہ عیاں ہوتی ہے ان کے سیما سے، ان کی جبین سے۔ یہ جو جفر کے نقشے بنتے ہیں ان کے، کس بات کے اوپر کہ پتلون سے اس کا ٹخنا کیوں ڈھکا ہوا تھا، تنگ نظرو، کور ذوقی کا تو پوچھو ہی نہیں۔ جناب شیخ سے میں کا جواز کیا پوچھیں کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں۔ میرے خلاف جو سب سے پہلا فتویٰ لگا تھا، اور فتویٰ لگانے والے وہ کوئی پکی روٹی والے نہیں تھے، مولانا مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، جمعیت العلماء ہند کے صدر اور سیکرٹری وغیرہ، وہ فتویٰ جو لگا تھا تو اس میں 3 بہت بڑے عنوان تھے۔ دلی سے باہر ایک مہرولی مقام ہے، وہاں بہت بڑا ایک خانقاہ بھی ہے، لیکن بہرحال وہ سبزہ ہے، باغات ہیں، بہت خوشمید، لوگ وہاں پکنک کے لیے جاتے ہیں۔ تو اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی، ہم بھی جاتے تھے، 2-4 دوست تھے۔ کون کون سے لوگ تھے اس میں؟ رندے خرابات والے، مولانا اسلم جراج پوری علیہ الرحمہ، وہ ساتھ ہوتے تھے۔ ایک یہ چیز ہوتی تھی۔ یہ بھی جرم تھا، ٹھیک ہے کہ سنیما بھی دیکھتا تھا کبھی کبھی۔ تو اس فتوے میں جو میرے خلاف جرائم کی فہرست تھی، اس میں یہ ہے کہ یہ مہرولی میں سیر کرنے کے لیے جاتا ہے، سنیما دیکھتا ہے، ہنسی اگر ہنسنا ہے تو اس کو روک لیجئے، اور آخری یہ چیز تھی کہ یہ ہنستا ہے تو اس کے دانت نظر آتے، اور میں اور بعد سارے دند کھڑوا کے آ لو آلے ہوں میں ہسنا نا تو دنداں باہر کٹ لینا ہے۔ کون کافر بندہ پھر سیدھی گل تسی نہیں یہ کر سکتے۔ جن مومن رہنا وہ دے واسطے بڑا ضروری ہے۔ تنگ کو کم نگاہ ہو، کور ذوق ہو، ہرزہ گرد، ملت از قال و اقولش فرد یا قال و اقول آپ نہیں سمجھتے، یہ ان وہی سمجھتے ہیں جو ان کے حجروں میں جا کے گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی بحث جو ہوتی ہے آمنے سامنے نہیں، کتابوں میں، قالا اس نے کہا، خود ہی کوئی کہنے والا نہیں ہوتا، آپ ہی ایک اعتراض والا کر لیتے ہیں، خود ہی قالا اقولو، اور میں یہ کہتا ہوں۔ کتابیں ان کے ہاں کی 1000 صفحے کی 20 جلدوں کی کتابیں اسی قسم کے فرضی اعتراضات کے جواب دیتے ہوئے، قالا اقول،
تو یہ وہ کہتا ہے کہ ملت از قال و عقولش فرد آدمی کے ساتھ آدمی نہیں رہنے دیتے ساتھ، یہ کیفیت پیدا کر دی ہے۔ ملت اس طرح فرقوں میں بڑھ چکی ہے، اور قرآن کا جہاں تک تعلق ہے، مکتب و ملا و اسرار کتاب، ان کے دارالعلوم، ان کے ہاں کے یہ علماء کرام، اور قرآن کے اسرار ایک مصرے میں تشبیہ ہے، کور مادر زاد و نور آفتاب، پیدائشی اندھا اور سورج کی روشنی، کیا بات ہے سر۔ اور آخری شعر اس کے اندر ہے کہ ذرا غور کیجئے، دین کافر فکر و تدبیر جہاد، کافر کا دین تو یہ ہے کہ وہ زندگی کی جد و جہد میں فکر و تدبیر سے کام لے، آگے بڑھتا چلا جائے، فطرت کی قوتوں کو مسخر کرے، یہ تو ہے دین کافر۔ اور اس کے مقابل میں دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب صلاحیت اس شخص کو دی تھی، ایک لفظ کہہ کے فساد کو دوسرے فسادوں سے کس طرح سے متمیز کر گیا یہ شخص۔ فی سبیل اللہ فساد ہو رہا ہے، اس کو جہاد کا نام دے رہے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ثواب کما لیا اس کے اندر، فساد میں ثواب، فی سبیل اللہ ثواب۔ فرد سے فرد کو ساتھ نہیں رہنے دیا، فرقے کو فرقے کے ساتھ نہیں رہنے دیا، قوم کو قوم کے ساتھ نہیں رہنے دیا، فی سبیل اللہ فساد۔ روز آئے دن آپ غور فرما لیجئے کہ جو مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کن کن مسائل کے اوپر ہمارے ہاں فساد ہوتے ہیں، جو کچھ فی سبیل اللہ یہ سارے فساد ہوتے ہیں، مذہب کے نام پہ ہوتے ہیں، عقائد کے نام پہ ہوتے ہیں، کار ملا فی سبیل اللہ فساد۔ ایک بہت پہلے کی نظم ہے اور وہ ذرا شوق سی ہے، اس قسم کی بھاری بھرکم فارسی نظم کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کچھ تھوڑا سا یہ بھی آنا چاہیے۔ کہتا ہے کہ میں بھی حاضر تھا وہاں، کہاں؟ کہتا ہے قیامت میں فیصلے جب ہونے لگے کون جنت میں جائے اور کون جہنم میں جائے، تو میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت۔ یعنی کیا انداز ہے کہ یعنی یہ اتنی بڑی چیز تھی سخت میرے لیے کہ میں ضبط سخن کر نہ سکا۔ خدا کے حضور میں تو بڑی گستاخی ہے، لیکن مجھ سے برداشت ہی نہ ہو سکا، میں رہ ہی نہ سکیا۔ حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت، عرض کی میں نے الہی میری تقسیم معاف، خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب کشت، کیوں نہیں فردوس مقام جدل و قال و عقول، اور بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت ہے، بد آموزی اقوام و ملل کام اس کا، اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت، یہ کرے گا کیا وہاں؟ اس کی تنگ نظری، کور نگہی، نفرت، ویسے تو قدم قدم پہ اس کے واقعات ملیں گے۔ آپ حضرات نے جنہوں نے کچھ تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، 21-22 میں ترکی کے اوپر جو رفت گزری تھی، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، یہ کیفیت ہو گئی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اقوام مغرب میں، اس سے بچے بانٹ رہے تھے۔ این اس زمانے میں یہ اتا ترک اٹھا اور اس نے ایک جوانوں کی جماعت تیار کی اور اس نے پانسا پلٹ کے رکھ دیا، پوری اقوام مغرب کا مقابلہ کر کے کچھ بھی ہے محفوظ کر لیا اس مملکت کو، اس سلطنت کو مسلمانوں کی۔ اتنا بڑا احسان تھا۔ ملا اس کے خلاف تھا کہ سوٹ پہنتا، بڑے اس کے خلاف فتوے لگے۔ اس کی زندگی میں تو کوئی یہ کارگر نہ ہو سکے، یہ داستان خیر بعد کی ہے کہ پھر یہ غالب آ گئے
اور پھر وہاں ملائیت ہی آ گئی. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا کارنامہ یہ تھا. مصطفیٰ کمال کے ساتھیوں میں ہی تھے ایک عمران اوکتم، وہ وہاں کی سپریم کورٹ کے صدر تھے. 1969 کا ذکر ہے، وہ فوت ہو گیا. 21-22 کی بات ہے جب انہوں نے ان کو کفر کا فتویٰ لگایا تھا. اتنا عرصہ اس کے اوپر گزر چکا ہے، لیکن وہ جو دل کی گہرائیوں میں نفرت، بغض اور حسد کی آگ ہے، دبی ہوئی چنگاری، وہ بجھی نہیں ہے. یہ 50 برس کے بعد جا کر وہ فوت ہوتا ہے. وہ سپریم کورٹ کا صدر بھی ہے، جنازہ اس کا مسجد میں لایا جاتا ہے. ملا اعلان کرتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے. فتنہ پیدا کر دیا. کچھ لوگ اس کے حق میں تھے، کچھ اس کے خلاف میں ہوئے. صحن مسجد کے اندر فساد برپا ہونا شروع ہو گیا. وہ غنیمت تھا. عصمت انونی اسی زمانے میں مصطفیٰ کمال کے ساتھیوں میں سے تھے. یہ نام تو آپ نے سنے ہوں گے، یہ تاریخ پڑھ چھوڑیے، بڑی عظیم تاریخ ہے. عجیب شخص تھا یہ عصمت انونی صاحب. مصطفیٰ کمال نے میدان جنگ میں ان کے چنے چبوائے تھے تو عصمت انونی نے سیاست کی میز کے اوپر ان کے کان کاٹ لیے تھے. بہرا تھا اس لیے میں نے کہا کان کاٹ لیے تھے جناب. یہ عظیم شخصیتیں. اس کو آخر میں آ کر مداخلت کرنی پڑی اور اس کے جنازے کو محفوظ لے جانا پڑا کہ یہ پتہ نہیں یہاں کیا کر دیں گے. 50 سال بعد بھی یہ بغض کی آگ بجھی نہیں اور کہا کہ اس کا جنازہ جائز ہی نہیں. علامہ اقبال نے جب نشان دیا ہے پاکستان کا تو سب سے وہ چیز جس سے سب سے زیادہ شدت سے احتیاط برتنے کی ضرورت تھی وہ یہی کہا تھا کہ یاد رکھو اس ملا کی گرفت میں نہ آ جانا کہیں. اسی سے چھڑانے کے لیے تو یہ تصور پاکستان دیا جا رہا ہے. انہوں نے سن 32 میں اپنے خطبے میں اور اپنے ایک بیان میں جو اسی زمانے کے اخبارات میں چھپا تھا یہ کہا تھا کہ تمہارے دین کی یہ عظیم الشان بلند فطری ملاؤں اور فقیہوں کے فرسودہ اوہام میں جکڑی ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے. روحانی اعتبار سے ہم حالات و جذبات کے ایک قید خانے میں محبوس ہیں جو صدیوں کی مدت میں ہم نے اپنے گرد خود تعمیر کر لیا ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بوڑھوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان اقتصادی، سیاسی بلکہ مذہبی بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے جو زمانہ حاضر میں آنے والے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ساری قوم کی موجودہ ذہنیت کو یکسر تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ پھر نئی آرزوؤں، نئی تمناؤں اور نئے نسب العین کی امنگ کو محسوس کرنے لگ جائے. اور یہ ہوگی وہ نسل کے جس کے ہاتھوں وہ پاکستان وجود میں آئے گا جس کا تصور میں نے دیا ہے. ذہنیت کو بدلی ہوئی نوجوانوں کی ایک قوم. یہ چیز کہ یہ جو مذہب لیے چلے آ رہے تھے ملوکیت کے زمانے کا، یہ اس دین کے بالکل علی الرغم خلاف تھا کہ جو قرآن نے دیا اور جو صدر اول میں آیا. ملوکیت کے 1000 سال میں تو یہ چیز آتی رہی. یہ آواز جو اقبال نے بلند کی اس کا مظاہرہ تحریک پاکستان کے دوران ہوا. اقبال یہی تصور دے کے گیا. قائد اعظم نے بار بار اسی کو دہرایا کہ اس میں قرآن کی حکومت قائم ہوگی اور اس کے لیے اپنی مملکت کی ضرورت ہے. یہ سارے علماء وہاں کے جنہیں وہ نیشنلسٹ علماء کہا جاتا ہے، محدود چند کے سوا سارے کے سارے ہی ان کے ساتھ تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ہندو ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق کے مسائل کی آزادی دیتا ہے، تو جب یہ آزادی حاصل ہے
تو پھر اور وہ کون سی آزادی ہے جس کے لیے آپ کو ایک اپنی مملکت بنانے کی ضرورت ہے؟ یہ کہتے تھے کہ بابا اسی کا نام اسلام نہیں، یہ تو مذہب ہے۔ دین تو وہ ہے کہ جب قرآن کے احکام کو ہم قانون کی حیثیت سے اپنی مملکت میں نافذ کر سکیں۔ اور یہ تھی وہ کشمکش، یہ تھی وہ ضد، یہ تھی وہ جنگ، یہ تھی لڑائی تاریخ پاکستان کے دوران جو لڑی جا رہی ہے۔ سارا وقت ہمارا، میں نے ہمارا کہہ دیا ہے، اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ میں بھی ان خدام کی صف میں شامل تھا۔ اپنی بساط کے مطابق بڑی لڑائی لڑی ہے میں نے ان کے ساتھ، اگرچہ اس کا خمیازہ یہاں آ کے بھگت رہا ہوں۔ لڑائی یہ تھی، اقبال کہتا یہ تھا اور ہم یہی دہراتے تھے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اور یہاں آپ کے ہاں جو اسلام کے احیاء کے نام سے ہو رہا ہے، وہ عزیزان من اس ملا کا وہی اسلام ہے جو ملوکیت کے زمانے میں بنا تھا ہمارے ہاں۔ یہ انہوں نے یہاں آنے کے بعد، یعنی جنہوں نے وہاں اتنی مخالفت کی تھی پاکستان کی کہ ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں آنے کے بعد وہ سب ادھر آ گئے پاکستان میں اور مطالبہ کیا کہ پاکستان اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے، اس لیے یہاں اسلامی قوانین نافذ ہونے چاہیے۔ اور وہ تو ہم ہی جانتے ہیں اسلامی قوانین کیا ہوتے ہیں، تم کون کیا جانو مغرب زدہ، اس لیے ہمارے ہاتھ میں دو اقتدار اور قانون سازی کا اقتدار۔ یہ اعلان یہاں آ کے کیا، یہ مطالبہ یہاں آ کے کیا۔ ان سے کہا یہ گیا کہ آپ حضرات تو دو ملا مل کر، دو علماء مل کر ایک جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ایک مملکت کے لیے قوانین بنانا جن کا اطلاق تمام مسلمانوں کے اوپر یکساں ہو۔ یاد رکھیے قانون مملکت کا وہی ہوتا ہے جس کا اطلاق تمام مملکت کے افراد پہ یکساں ہوتا ہے، الگ الگ فرقوں کے لیے الگ الگ قانون نہیں ہوتا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کے تو الگ الگ فرقے ہیں اور اتنا اختلاف ہے ایک کا دوسرے کے ساتھ، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ کوئی ایسا شخص جو آپ کی طرح ہاتھ سینے پہ نہیں باندھتا، آپ کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو آپ اس فرش کو اکھڑوا دیتے ہیں، تو مملکت کے لیے قانون کیسے بنے گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، خام خواہ ہمارے خلاف اختلافات کی آڑ لے کے بہانہ بنایا جاتا ہے، ہم بنائیں گے۔ اچھا جی، انہوں نے ایک اپنی کانفرنس کی تھی۔ ہمارے ہاں عزیزان امان یہ تاریخ بھی محفوظ نہیں، کیا مصیبت ہے۔ بہرحال کبھی خدا توفیق دے تو طلوع اسلام کے آپ فائل پڑھیے، اس میں مل جائے گی یہ تاریخ، پہلی بھی ملے گی اور یہ بھی ملے گی۔ انہوں نے یہ کانفرنس کی 51 میں، اور اس میں یہ مختلف فرقوں کے تمام علماء کو اکٹھا کر کے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کا قانون کتاب و سنت کے مطابق بنے گا، اور کہہ دیا کہ اس پہ ہم سب فرقے کے علماء نے، نمائندوں نے دستخط کر دیے ہیں، دیجئے، متفق ہو گئے ہم۔ میں نے ان سے کہا کہ صاحب یہی تو وہ نزاع کی بات ہے کہ جس سے آپ متفق کہہ رہے ہیں، اسی سے تو اختلاف ابھرنے ہیں۔ کتاب تو آپ نے درمیان میں لانی نہیں ہے، وہ تو برائے وزن بیعت ہے۔ جسے آپ سنت کہہ رہے ہیں وہ تو ہر فرقے کی الگ الگ ہے۔ اس سنت کی روح سے آپ یہ نہیں طے کر پائے کہ رمضان میں تراویحوں کی رکعت 8 ہے یا 20 ہے، ایسی محسوس ہے۔ مملکت کا قانون متفق علیہ یہ نہیں بنے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے نا، وہ مجھے منکر سنت، منکر حدیث، یہ سب کچھ جو ہوا یہاں آنے کے بعد بھی، وہ اسی لیے تھا کہ یہ دکھتی ہوئی رگ تھی جو میں نے یہ پکڑی کہ یہ نہیں بن سکے گا۔ 20 سال تک یہ پروپیگنڈا ہوتا رہا کہ یہاں کی حکومتیں اسلامی قانون بنانے کے معاملے میں دیانت دار ہی نہیں ہیں، اور کہتی جا رہی ہیں کہ تمہارے یہ اختلافات جو ہیں ان کی روح سے تو یہ مٹ ہی نہیں سکتا، یہ بن ہی نہیں سکتا۔ 20 سال تک یہ ہوتا رہا، ہر حکومت کے خلاف یہ فساد بڑھ رہا تھا۔ یہ ریزولیشن جو پاس کیا تھا اس میں سر فہرست دستخط کرنے والوں میں سید ابو العلا مودودی علیہ الرحمہ بھی تھے۔
20 سال کے بعد اس نے مرحوم نے خود یہ اعلان کیا کہ کتاب و سنت کی بنا پر کوئی ایسا ضابطۂ قوانین نہیں بن سکتا جسے تمام فرقوں کے یہ مسلمان متفقہ طور پر اسلامی تسلیم کر لیں. غور فرمائیے آپ، کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یہ ستم ظریفی کہ جس زمانے میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، اسی زمانے میں انہی کی جماعت اسلامی کی مجلس شورا نے ریزولیشن پاس کیا تھا، حکومت سے کہا تھا کہ کتاب و سنت کے مطابق تم آئین قانون کیوں نہیں بناتے. وہ کہہ رہے ہیں امیر جماعت کے بن نہیں سکتا، مجلس شورا ریزولیشن پاس کر دیا کہ بناتے کیوں نہیں ہو. تماشا ہو رہا ہے عزیزان من، دین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. خدا معاف کرے ہم سب کو. اب جو کچھ ہو رہا ہے، قانون جس قسم کا بن رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. حدود کے قوانین کو تو جانے دیجیے، عام طور پر عام لوگوں سے اس کا واسطہ نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں مجرموں سے ہی واسطہ ہوتا ہے، دیکھ لیں گے، نپٹ لیں گے. ایک ہی قانون انہوں نے بنایا نا، پبلک لا، جسے زکوٰۃ کا قانون کہا جاتا ہے. حدود سے الگ ہٹ کر قانون بنایا، سارے ملک کے اوپر اس کو نافذ کیا. 4 ہی دن کے بعد اس کے خلاف احتجاج ہوا. مجھے کسی فرقے سے واسطہ نہیں، میں تاریخ بیان کر رہا ہوں. احتجاج ہوا شیعہ حضرات کی طرف سے. اسی حکومت نے اعلان کر دیا کہ یہ جو قانون زکوٰۃ کا ہم نے بنایا ہے اس کا اطلاق تمام مسلمانوں پہ یکساں نہیں ہوگا. جو اپنی اپنی فقہ کے مطابق چاہے اس طرح سے کر لے. مملکت کا قانون اپنی اپنی فقہ کے مطابق کر لے، آزادی ہے. البتہ ایسے لوگوں کو آزادی نہیں جو قرآن کے مطابق تعمیل کرنا چاہیں. لکھ کے بھیج دیا انہوں نے یہ کہ انہیں آزادی نہیں ہے. اپنی اپنی فقہ، میں اب کہہ یہ رہا تھا، اب اپنی اپنی فقہ کے مطابق 20 طریقوں سے زکوٰۃ کا قانون جو ہے اس پہ عمل ہوگا. اب عشر کا قانون آ رہا ہے، اس میں بھی یہی چیز آ رہی ہے. آپ کے یہاں ایک ہی قانون ہے جو پہلا ہی بن رہا ہے. وہ بھنور میں پھنسی ہوئی لکڑی کی طرح وہیں گردش کر رہی ہے. یہ آگے بڑھ ہی نہیں رہی، بڑھ سکتی نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا تھا، مجلس شورا کے صدر محترم خواجہ صفدر صاحب نے فرمایا ہے. میرے دل میں ان کا احترام ہے. ویسے یہ انسان بہت عمدہ آدمی ہے. معاف رکھیے اگر مجھے گلے میں کچھ کھانسی آ گئی. انہوں نے حال ہی میں اسی مارچ میں، غالباً 26-27 مارچ تھی، انہوں نے اپنی ایک تقریر میں یہ کہا کہ ملک میں مکمل اسلامی نظام کی راہ میں فقہ کا اختلاف ایک رکاوٹ ہے. ارے فقہ کے مطابق تو آپ بنا رہے ہیں قوانین اور نظام، اور اسی کو آپ کہہ رہے ہیں رکاوٹ ہے. تو اس رکاوٹ کو دور کیوں نہیں کر دیتے؟ فقہ کا اختلاف ایک رکاوٹ ہے. قرآن نے ان کے متعلق کہا تھا نا، جو صدون عن سبیل اللہ، احبار و رہبان، خدا کی طرف جانے والے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ لوگ ہوتے ہیں. اعتراف ہو رہا ہے خود ان کی طرف سے. مجلس شورا میں یہ مسودات جو ہے زیر بحث آتے ہیں. اس مجلس شورا کے صدر وہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اس کی راہ میں فقہ کا اختلاف ایک رکاوٹ ہے. ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ان اختلافات کو ختم کیے بغیر ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ حماقت ہوگی. انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ مختلف مکاتب فکر کا باہمی فقہی اختلاف تاخیر کا باعث بن رہا ہے، اور ہمیں زیادہ سوچ بچار کے بعد ایسا متفقہ لائحہ عمل تیار کرنا ہے جو انتشار کی راہیں بند کر دے. فقہ کے مطابق قانون بنانا،
پر علماء کرام یہ اختلافات ماں کے پیدا وہ غزل تو شعر تو پامال سی غزل کا، لیکن بات وہی ہے کہ میر کیا سادہ ہیں، جس نے انہیں بیمار کیا اسی عطار کی لڑکے سے دعا مانگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہی علماء سے کہا جا رہا ہے اختلافات کو دور کرو۔ علماء کے اختلاف کے متعلق جب بھی کچھ کہا جائے کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ نظام مصطفیٰ کی تحریک میں ہمارا متحدہ نظام کیسا تھا جناب؟ جی دیکھا تھا، ہم نے جلوس دیکھا تھا، دنگے اور جھگڑے فساد دیکھے تھے، اس میں تو خیر اختلاف نہیں تھا۔ جو آپ شامل تھے درمیان، ان کے اختلافات پہ آپ نے نگاہ نہیں؟ ان میں جید ستون مفتی محمود مرحوم ہو گئے، وہ بھی سید ابو الاعلیٰ ماجودی مرحوم ہو گئے، وہ متحدہ محاذ میں تھے نا نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے۔ پتہ ہے آپ کو کہ ان دونوں کی آپس میں کیفیت کیا تھی؟ مفتی محمود صاحب نے یہ ایک لکھا تھا کہ مودودی نے جمعیت العلماء کے مولویوں کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ مودودی کو فتویٰ دینے کا حق حاصل نہیں، فتویٰ دینے کا حق مجھے ہے۔ میں اب تک 15,000 فتوے دے چکا ہوں اور وہ سب مجلد کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ انہوں نے حیدرآباد کی پریس کلب میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا۔ میں آج اس پریس کلب میں فتویٰ دیتا ہوں کہ مودودی گمراہ، کافر، خارج از اسلام ہے۔ اس سے اور اس کی جماعت سے تعلق رکھنے والے کسی مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی جماعت سے تعلق رکھنا کفر اور ضلالت ہے۔ وہ امریکہ اور سرمایہ داروں کا ایجنٹ ہے۔ اب وہ موت کے آخری کنارے پر پہنچ چکا ہے اور اب اس سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اس کا جنازہ نکل کر رہے گا۔ یہ 7 روزہ زندگی کی 10 نومبر سن 69 کی عشائیت میں چھپا تھا مولانا مودودی کا، اور وہی مولانا مودودی اور یہی مولانا محمود یہ نفاذ اسلام کے متحدہ محاذ کے سب سے بڑے ستون تھے۔ آگے چلیے، محاذ کے اندر سارا دن وہاں میدان جنگ میں متحدہ محاذ بنا کے لڑائی کی۔ رمضان کا مہینہ تھا نا، آپ کو پتہ، افطاری کے لیے وہ یہی ہمارے قریب چودھری ظہور الہی مرحوم کی یہ کوٹھی ہے، اس میں افطاری تھی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ افطاری اور کھانے میں تو یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس افطاری میں یہ سارے جمع تھے۔ اب ان کی جو شامت آئی تو افطاری ہوتی ہے مغرب کی نماز کے پاس۔ افطاری میز پہ بیٹھ کر اکٹھی کی، مغرب کی نماز کی اذان ہو گئی۔ نظر آتا ہے کسی نے شرارت کی ہوگی۔ اس میں سے مولانا محمود اٹھے اور ان کے ساتھ ان کا ٹولہ ایک طرف کو ہو گیا، مولانا نورانی اٹھے اور ان کے ساتھ ان کا ٹولہ دوسری طرف ہو گیا۔ اسی لان میں انہوں نے 2 الگ الگ نمازیں پڑھی، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے متحدہ محاذ بنانے والے نمازیں پڑھی، اس نے میں کھانا آ گیا میز پہ، پھر آگے اکٹھے ہو گئے۔ یہ افسانے نہیں عزیزان من، کل کی باتیں ہیں، موجود ہیں اخبارات کے اندر۔ اس سے بھی آگے چلیے، مولانا نورانی نے
اس کے بعد نہیں اس کے بعد نہیں بلکہ سن 78 میں ہے، ایک تقریر کی تھی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کی بات ہے، وہ متحدہ محاذ بھی تو وہی جو سال تھے 77 کے بعد کے اس میں بنا ہوا تھا. تو انہوں نے تقریر کی ایک، اس میں انہوں نے فرمایا کہ ابھی حال ہی کا ذکر ہے کہ میں اور مولانا عبدالستار نیازی، مولانا غلام علی اکاڑوی اور مولانا سید حسین الدین شاہ صاحب، ابھی یہ 3-4 دن کی بات ہے، انہوں نے تقریر میں کہا 13 اکتوبر 1977 کا ذکر ہے کہ ہم سب جنرل ضیاء الحق صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تاکہ دارالعلوم اور ایک مسجد کا سنگ بنیاد ان سے رکھوایا جائے. ان سے باتیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے وسیع القلب ہیں، آپ میں بڑی رواداری ہے، آپ میں بڑی فراخ دلی ہے. اور پھر فرمانے لگے کہ اسی فراخ دلی کا نتیجہ ہے کہ جب آپ سہالہ میں تھے، قید کے ان لمحات میں رواداری اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلاں صاحب کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی تھی، مجھے یہ رپورٹ ملی ہے. صدر صاحب ان سے فرما رہے ہیں کہ خوشی کی بات ہے کہ ایسی ہوئی. مفتی صاحب فرماتے تھے کہ نہیں، مولانا نورانی کی بات ہو رہی ہے، فرماتے ہیں کہ میں سنتا رہا، جب ان کی بات ختم ہو گئی تو میں نے جواباً عرض کیا کہ جنرل صاحب بڑا افسوس ہے، آپ کو غلط اطلاع دی ہے. ہاں جی، شریعت کا معاملہ تھا، دین کا مسئلہ تھا، اسی وقت اس کی تردید کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. ہم میں الحمدللہ بڑی وسعت قلبی ہے، لیکن گستاخ رسول کے لیے کوئی وسعت نہیں. ہمیں رواداری ہے لیکن حضور پر نور کی شان میں تنقیص کرنے والے کے لیے کوئی رواداری نہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کا لکھا ہوا فتویٰ موجود ہے، جس میں علماء حرمین الشریفین کے فتاوے بھی موجود ہیں، اور وہ سب مسلک اعلیٰ حضرت کی تصدیق ہے. ہم الحمدللہ اس فتوے پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی شخص ہو، خواہ ڈیرہ اسماعیل خان کا، ملتان کا، اچھرے کا ہو، کسی شاد میں رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اور میں نے کہا جناب والا یہ 4 ٹکے کے لوگ کیا ہیں، ہم تو حرمین الشریفین کے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے. یہ ملا جو 4 ٹکے کے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو یہ غلط اطلاع ملی ہے، آپ مطمئن رہیں. ہمارے مسلک میں ایسی رواداری، فراخ دلی اور وسعت قلبی نہیں ہے. ہمارے قلب میں ان کے لیے نہ آج وسعت ہے نہ آئندہ ہوگی، اور اس کے لیے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہوں گے. میں نے کہا ان سے کہ آپ کو یاد ہوگا قومی اسمبلی میں بھی اذان ہوتی تھی، علامہ اظہری موجود ہیں، ان لوگوں کا رخ ایک طرف ہوتا تھا، ہمارا رخ ان سے دوسری طرف اس کے دیکھنے والے ایک نہیں، 2 نہیں، بے شمار لوگ آج بھی موجود ہیں. اور یہ اکٹھے مل کے اسلامی قانون اور نظام کا ضابطہ مرتب کر رہے ہیں. مرے کو مارے شاہ مدار. جب یہ حالت اپنی ہماری ہو تو جو ہماری خلاف قومیں ہیں، اور ساری دنیا کی قومیں خلاف ہیں ہمارے، وہ اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں. ہمارے خلاف اغیار نے جب بھی فائدہ اٹھایا ہے عزیزان مان، مذہب کے بحروپ میں فائدہ اٹھایا ہے کہ یہ قوم بڑی مذہب پرست ہے، یہ بڑی جلدی اس پنے میں آ جاتی ہے. ان قوموں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا. جب کمیونزم کا سیلاب روس سے پہلی بار اٹھا ہے تو یہ جتنی بھی سرمایہ پرست مغرب کی قومیں تھیں، یاد رکھیے اسلام کے نقطۂ نگاہ سے سگے زرد برادر شگال دونوں یکساں ہیں، کیا روس اور کیا امریکہ. قرآنی نقطۂ نگاہ سے ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں، نہ مسلمانوں کا طرفدار ہے.
لیکن انہیں تو ان کے خلاف ایک محاذ بنانا مقصود تھا۔ امریکہ نے یہ اعلان کیا تھا مسلمان مملکتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ دنیا کے خدا پرستوں آؤ اس الحاد و بے دینی کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنائیں، متحدہ محاذ ان کے لیے بنانے کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس ان کے اعلان کی یا اس دعوت کے اوپر لبیک کس نے کہا تھا؟ حکومت پاکستان کا بھی یہ عندیہ تھا کہ ان ممالک کے ساتھ تعلقات اپنے دوستدارانہ یا روابط استوار کیے جائیں۔ سید ابوالعلا مودودی نے یہ اعلان ہونے کے بعد فوری اپنی پبلک جلسوں کی تقاریر میں یہ بات کہی، اور یہ انہی کے اخبار کے اندر یہ تقریریں جو تھیں محفوظ ہیں، موجود تھیں اور آج بھی ہوں گی اس کے اندر موجود۔ انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کا بلاک یا یہ جتنے بھی سرمایہ دار ممالک کا بلاک ہے انہیں سمجھ لینا چاہیے، اگر یہ بلاک فی الواقع چاہتا ہے کہ کمیونزم کی روک تھام کے لیے اسے مسلم عوام کا دلی تعاون حاصل ہو تو اسے اپنی بنیادی پالیسی میں بنیادی تغیر کرنا پڑے گا۔ اسے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے مسلم بلاک کے حکمرانوں سے ساز باز کرنا ہے یا مسلم ممالک کے عوام کا تعاون حاصل کرنا ہے۔ عوام کا تعاون تو بہرحال مذہبی پیشوائیوں کے تھرو ہی حاصل ہو سکتا ہے نا۔ یہ اس کے سوچنے کا کام ہے کہ اسے کون سی راہ اختیار کرنی ہے۔ اسے حکمرانوں کی ضرورت ہے جو عوام پر سطحی اثر بھی نہیں رکھتے، یا عوام کے تعاون کی ضرورت ہے جو طاقت کا اصلی سرچشمہ ہوتے ہیں۔ مسلمان ملکوں کے ساتھ آپ کی جو پالیسی اب تک چلی آ رہی ہے وہ ایسی ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان اور دوسرے ممالک کے عوام کا دلی تعاون آپ کو حاصل ہو سکے۔ یہ جواب یہاں سے گیا تھا سرمایہ داروں کے ممالک کو، ان کی اس اپیل کا جو انہوں نے کی تھی۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس دوران میں کیا کچھ ہوا، اس کو تو چھوڑیے۔ اب اس وقت گزشتہ 2-4 سالوں سے وہی ان کی جو دعوت تھی اس نے ایک نیا رنگ اختیار کیا ہے، جسے فنڈامنٹلزم وہ پکارتے ہیں۔ وہ جو پرانی ان کی اصطلاحیں تھیں نا، obscurantism، جی ہاں یہی میں کہہ رہا ہوں۔ بات مجھے کرنے دیجیے۔ اقبال نے یہی کہا ہے، بنمرودان این دور آشنا باد ز فیض شاں براہیمی تواں کرد، اور یہ ارمغان حجاز میں ہے جو آخری تصنیف ہے اس کی۔ ایسی پتے کی بات پرشس کہہ گیا۔ قرآن نگاہ میں بڑی دور رسی پیدا کر دیتا ہے انسان کی۔ بہت دور کے خطرات جو تھے وہ بھی بھانپ رہا تھا وہ شخص، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ سرمایہ دار ملوکیت پرست مملکتیں کن کن گوشوں سے آئیں گی اس قوم کی طرف، اور سب سے بڑی چیز یہی تھی کہ ان سے مذہب چھڑا کے الحاد اور بے دینی کے راستے سے ان سے انتقام نہیں لیا جا سکتا، مذہب کے نام سے ہی کچھ کرایا جا سکتا ہے۔ 1000 سالہ کی تاریخ بھی ہمارے ہاں کی یہی ہے کہ یہ دین کو انہوں نے الگ رکھا، مذہب کو فروغ حاصل کرتے چلے گئے۔ اس کے بعد بھی اب یہی صورت ہے کہ یہ کہیں دین کی طرف آنے نہ پا جائیں۔ اقبال ہی نے یہ پھر اسی ارمغان حجاز میں ابلیس کی مجلس شورا میں، جس کے اکثر میں ذکر کرتا رہتا ہوں آپ کے سامنے اور اس کے ٹکڑے پیش کیا کرتا ہوں، پھر میں دوبارہ گزارش کروں کہ اقبال کے ہاں جو اس کا پیغام، جو اس کے ہاں کے اندیشہ ہے دور و دراز، اور ان کی جو احتیاطیں برتنے کے وہ کہہ گیا ہے، ایک نظم میں اگر آپ نے دیکھنی ہو تو وہ ہے ابلیس کی مجلس شورا ارمغان حجاز میں۔ وہ اردو میں نظم ہے اور نظم کا انداز ڈرامائی ہے، محاکاتی انداز ہے، اس لیے بڑی ہی دلچسپ ہو گئی ہوئی ہے۔ اسے پڑھا کیجئے، بار بار پڑھا کیجئے، بہت سے رموز و غوامض آپ کے اوپر آشنا ہوں گے۔ تو اس میں ہی ابلیس کا ایک مشیر جو یہ نہیں، ابلیس خود ان مشیروں سے کہتا ہے
انہیں خطرہ یہ تھا، اس نظم میں یہ ہے انداز کہ ان کے مشیروں کو، ابلیس کے مشیروں کو خطرہ یہ تھا کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، ڈر ہمیں اس سے آ رہا ہے، اس کا کوئی تدارک بتاؤ تم، جو کچھ بھی ہے۔ تو وہ بتاتا ہے تدارک اس کا، تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ جو موجودہ یہ مسلمان ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام۔ کیا انداز، مذہب کی اصطلاحات لا رہا ہے، نماز بے قیام۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ اور وہ کہتا ہے اپنے مشیروں سے کہ یہ ہماری سی و پیہم کی کرامت ہے، کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ یہ ہماری سی پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام۔ اور آخر میں یہ کہا کہ اس سے نہ ڈرو، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا۔ کیا بات، ہنگامہ، دیکھتے ہیں لفظ کیا استعمال کر رہا ہے یہ۔ عید معگومہ ہجوم مومنی، عید آزادہ شکو ہے وہ ملک نی، عید معگومہ ہجوم مومنی، ہے طواف و حج کا ہنگامہ تھوڑا ہی ہے، اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ عزیزان من، مراکش سے انڈونیشیا تک جب میں کہا کرتا ہوں قریباً 90 کروڑ یا 1 ارب کی مسلسل و پیہم آبادی، اندازہ لگائیے آپ، دور کیوں جائیے کل کی بات، اس کے اندر اس بحر بے کنار کے درمیان ایک اتنا سا چڑیا جتنا وہ جزیرہ جو کسی کی، یعنی ان کی کرامت سے، ان کی خوشامد سے، ان کے صدقے میں، ان کے طفیل ان مملکتوں کے جو اس کو حاصل ہوئی اسرائیل کو، وہ مملکت کل ہی آپ کے ہاں، کل کیا فلسطین کے مسلمانوں کا جو حشر ہو رہا ہے اتنے تمام عرصے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اور کل ہی جو وہاں لبنان میں ان فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، جس طرح سے خون مسلم کی ارزانی ہوئی ہے پانی سے بھی زیادہ، آج آسام میں جو کچھ آپ کے یہاں ہو رہا ہے روز خبریں سن رہے ہیں، 1 ارب یا 90 کروڑ کا یہ ہجوم مومنین، کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ یہ اس کی وجہ سے ہے، بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ یہ وہ سازش تھی عزیزان من جو صدر اول کے بعد جب ملوکیت آئی تو اس کی ابتدا ہوئی، اور ملوکیت اپنے استحکام کے لیے پھر یہ سب کچھ کرتی ہے۔ اس قوم میں یہ چیز مذہب کے راستے ہی سے پیدا ہو سکتی تھی اور اس کو استحکام ہو سکتا تھا۔ سارا مذہب جو اس 1000 سال کے عرصے میں آپ کے ہاں بنا ہے وہ ملوکیت، سرمایہ داری اور پیشوائیت کے استحکام کے ذرائع ہیں۔ یہ اقبال نے جب یہ اس تصور دیا تھا تو اس میں کہا یہ تھا کہ اس خطہ پاک کے اندر گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، مسلمان بن کے رہنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، قرآن کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، اس میں تو دین بھی آئے گا، شکوہ ملک و دین بھی آپ کے ہاں آئے گا عزیزان من، لیکن یہ قوتیں جو ہیں وہ اس کو آنے نہیں دیں گی۔ اقبال کا یہ احسان تھا کہ اس نے راستے کا نشان دیا، منزل کا سراغ دیا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ خطہ پاک جس کے حصول کے لیے میں نے یہ آپ کو نشاندہی کی ہے، اس میں حکمرانی خدا کی کتاب کی ہوگی، حسبنا کتاب اللہ عملاً نافذ ہوگا،
اسی سے دین کا احیا ہوگا، اسی سے ملت اسلامیہ صحیح معنوں میں ملت بن سکے گی۔ عزیزان مان، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے انہماک سے میری معروضات کو سنا۔ کچھ کہنا ہے آپ نے؟ 1 منٹ کے لیے جی توقف کیجیے گا۔ اس خطاب کا پیمفلٹ چھپ کے آ گیا ہے، 22 سال سے مل جائے گا۔ پیمفلٹ اس میرے خطاب کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اتفاق سے چھپ کے آ گیا ہے 22 سال سے۔ شکریہ۔ اور وہ درس حسب معمول اگلے جمعے کو بھی صبح 9 بجے ہوگا، اور وہ جو تسلسل چلا آتا ہے قرآن کریم کا، وہ درس اسی تسلسل میں آگے بڑھے۔ اسپیشل لیکچر ہے جلدی نہ اقبال شادی فوٹو بہت لگ گیا نا، چلے دیکھو۔ اچھا اچھا، کیا بات ہے، بہت کوئی فوٹو لوا لو، فوٹو لوا لو تھی، فوٹو لا رہے ہیں۔ لطیف صاحب جناب ایک گل دسو کہ جہاں ملٹی میٹر ڈیجیٹل ہوتا وہ